الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين تکبر مکن زینہار اے پسر کہ روزے زدستس در آئی بسر تکبر زدانا بودنا پسند غریب آید ایمانا از ہوش مند تکبر عزازی لخار کرد بزندان لعنت گرفتار کرد گرامی قدر سامعین ذی وقار دینی اور اسلامی بھائیوں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 سے لے کر کے 40 تک ان 10 آیتوں کے اندر اللہ پاک نے ابو البشر سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ اللہ پاک نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے تقریباً کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام بھیجے۔ ان انبیاء کرام میں سب سے پہلے نبی سیدنا و ابونا آدم علیہ السلام ہے، اور سب سے آخری نبی ہم سب کے پیارے آمنہ کے دلارے عبداللہ کے لخت جگر عبد المطلب کے نور نظر سرور کونین فخر موجودات حبیب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اور ان انبیاء کرام کا تذکرہ یہ ہمارے لیے
باعث سعادت اور باعث ہدایت ہے، نیک بختی کا بھی ذریعہ ہے اور ہدایت کا بھی ذریعہ ہے۔ یہ انبیاء کرام رشد و ہدایت کے مینار تھے، ہدایت کے داعی تھے، لوگوں کو سیدھی راہ کی طرف بلایا کرتے تھے۔ ان انبیاء کرام کا ذکر یہ ہمارے لیے بڑی فخر کی چیز ہے، بڑی عزت کی چیز ہے، بڑی خوش بختی ہے، خوش نصیبی ہے، اور ہمارے لیے ایمان کے تازہ کرنے کا ایک سبب اور ذریعہ ہے۔ دنیا کے اندر سب سے پہلا انسان جسے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا یہ آدم علیہ السلام ہے۔ جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں کے سامنے اپنے اس ارادے کو ظاہر فرمایا، اور اسی کو قرآن پاک میں یہ واقعہ ذکر فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب اللہ پاک نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین کے اندر اپنا ایک نائب اور خلیفہ طے کرنے والا ہوں، اپنا ایک خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں، اور اپنے اس خلیفے کو پیدا کرنے والا ہوں، اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں۔ ان فرشتوں نے دیکھا کہ انسان کی جو صفت ہوگی وہ کہیں جنات جیسی تو نہیں ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے جنات اس دنیا کے اندر آباد تھے۔ آدم علیہ السلام بعد میں آئے، 2000 سال بعد میں آئے۔ 2000 سال پہلے دنیا کے اندر جنات آباد تھے، اور ان جناتوں نے بہت زیادہ دنیا میں فساد پھیلایا، بگاڑ پھیلایا، ادھم مچایا۔ اللہ نے فرشتوں کی ایک جماعت کو بھیجا اور انہوں نے جنات کو بھگا کر کے دور دور سمندروں کے کناروں پر اور جنگلوں میں بھگا دیا۔ یہ ویرانوں میں، سمندروں کے کناروں پر، وہاں پر جا کے بس کے آباد ہو گئے۔ انہی جناتوں کی نسل میں سے ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اس کا نام تھا عزازیل، جو بعد میں جا کر کے ابلیس سے مشہور ہوا، اسی کو شیطان کہتے ہیں، شیطان ابلیس۔ تو اس کا نام تھا عزازیل، اور یہ جنات کے قبیل سے تھا، جنات کی نسل سے تھا۔ جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پیدا فرمانے کے بعد فرشتوں کو اور جنات کو، جو آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت دونوں موجود تھے، ان دونوں سے کہا تم آدم کے سامنے تعظیم میں سجدہ کرو، سجدہ تعظیمی کرو، عبادت کا سجدہ تو میرے ساتھ خاص ہے، تم آدم کے سامنے عظمت کا اور تعظیم کا سجدہ کرو کہ آدم میرا نائب اور میرا خلیفہ ہے، اس کا مقام تم دونوں سے اوپر ہے، اونچا ہے، اس کی عظمت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کے سامنے سجدہ کرو۔ فرشتوں نے جیسے ہی اللہ کا حکم سنا فوراً سجدے میں چلے گئے، لیکن عزازیل جو ابلیس تھا اس میں بڑا تکبر تھا، بڑا کبر تھا۔ وہ میں نے شروع میں شیخ سعدی کے اشعار پڑھے، تکبر مکن زنہار پسر کہ روزے زدستس درائی بسر، اے بیٹے تکبر نہ کر،
ایک دن یہ تکبر تجھے ذلیل و خوار کروا دے گا، ذلیل و خوار کر دے گا۔ تکبر زدانہ بود نا پسند، عقل مند لوگوں سے تکبر کا ظہور، عقل مند آدمی تکبر کرے یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تکبر عزازیل خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ تکبر نے عزازیل کو، ابلیس کو ذلیل کر دیا، خار کر دیا، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ ہمیشہ ہمیشہ کی لعنت میں، اللہ کے غضب میں، اللہ کی پھٹکار میں، اللہ کی رحمت سے دوری کے اندر اس کو گرفتار کر دیا اور اس کی قید میں ڈال دیا، لعنت کی قید میں ڈال دیا۔ ہمیشہ اس پر اللہ کی لعنت، اللہ کا غضب، اللہ کی پھٹکار برستی رہے گی۔ اللہ نے اپنے دربار سے اس کو مردود قرار دے دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب پیدا ہو گئے، اللہ نے فرشتوں اور ابلیس دونوں کو حکم دیا آدم کے سامنے سجدہ کریں۔ فرشتوں نے سجدہ کر لیا، ابلیس نے انکار کر دیا، اللہ نے ابلیس کو مردود قرار دے دیا۔ ابلیس نے جاتے جاتے ایک دعا مانگی جس کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ کہنے لگا اے رب مجھے مہلت دے دے۔ اللہ نے کہا جا، تجھے مہلت بھی دی اور طاقت بھی دی، مہلت بھی مل گئی اور طاقت بھی مل گئی۔ اب اللہ کے سامنے ابلیس کہنے لگا میں اپنی پوری کوشش کروں گا، دائیں سے بائیں سے، آگے سے پیچھے سے، اوپر سے نیچے سے، جس طرح ہو سکے گا میں انسان کو اور انسان کی نسل کو، بنی آدم کو سیدھے راستے سے ہٹانے کی اپنی انتھک کوشش کروں گا۔ اللہ نے بھی کہہ دیا جا تو اپنی کوشش کر، آزما لے، جس نے تیری بات مان لی تجھے بھی اور تیری پیروی کرنے والوں کو جہنم کے اندر ڈال دوں گا، اعلان کر دیا اللہ نے۔ اس لیے انسان کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے۔ حدیث میں آتا ہے شیطان انسان کی رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے، اور اس کے دل کے پاس بیٹھا رہتا ہے، کوشش کرتا رہتا ہے کسی طرح میں اس کو سیدھی راہ سے ہٹا کر کے اور گمراہی کے راستے پر لے آؤں، نیکی سے ہٹا کر کے گناہوں میں لگا دوں۔ لیکن شیطان کو اللہ نے یہ قوت نہیں دی ہے، یہ طاقت نہیں دی ہے کہ کسی کو زبردستی ایمان سے پھیر دے، کسی کو زبردستی نیکی سے پھیر دے، یہ طاقت و قوت نہیں دی ہے۔ بس وہ دل کی الٹی سائڈ بیٹھ کر کے وسوسے ڈالتا رہتا ہے، گناہوں کے خیالات ڈالتے رہتا ہے، اتنی اس کے پاس طاقت و قوت ہے، اور انسان کے بدن کے اندر خون کی طرح گردش کرتا رہتا ہے اور دوڑتا رہتا ہے۔ یہ اللہ نے اس کو طاقت و قوت دی ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہر انسان کے ساتھ میں اللہ نے ایک فرشتے کو اور ایک شیطان کو پیدا کیا ہے، یہ دونوں اپنی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ فرشتہ خیر کے وسوسے ڈالتا ہے اور شیطان برائی کے وسوسے ڈالتا ہے۔ اب انسان کو اختیار ہے، چاہے تو وہ فرشتوں والے خیالات پر چلے، چاہے تو وہ شیطانی خیالات پر چلے۔ یہ انسان کو اللہ نے اختیار دے دیا ہے۔ جب اللہ نے اس ابلیس کو، اس عزازیل کو مردود قرار دے دیا، اب اس نے انسان سے اپنی پکی دشمنی باندھ لی کہ میں انسان کا پکا دشمن ہوں، ہر طریقے سے اس کو جہنم میں ڈالنے کی پوری کوشش کروں گا، آدم کی اولاد کو میں کبھی بخش نہیں سکتا ہوں۔ اللہ کے سامنے شیطان نے کہا میں پوری اپنی کوشش کروں گا کہ آدم کی اولاد کو جہنم میں گرواؤں، آدم کی اولاد کو سیدھی راہ سے بھٹکا کر کے گمراہی پر لے جاؤں اور یہ جہنم میں جائے۔ اللہ نے بھی کہہ دیا انہ عدو مذل
مبین، یہ شیطان تمہارا کھلا ہوا گمراہ کرنے والا دشمن ہے، گمراہ کرنے والا بھی ہے اور کھلا ہوا چیلنج کر کے وہ میدان میں اترا ہے انسان کو گمراہ کرنے کے لیے۔ اب اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے اور جنت میں چھوڑ دیا۔ آدم علیہ السلام کی 4 بڑی خصوصیات۔ سب سے پہلی خصوصیت، اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا۔ بقیہ کسی کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے نہیں بنایا ہے، بقیہ سب انسانوں کو اللہ نے نطفے سے بنایا ہے، منی کے ایک قطرے سے بنایا۔ حضرت حوا کو آدم کی الٹی چھوٹی پسلی سے پیدا کیا، اور حضرت عیسیٰ کو جبریل کے ذریعے سے پھونک مروائی، حضرت مریم کے گریبان میں اس سے حمل ٹھہر گیا اور عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ لیکن جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، جبریل کو بلایا، اے جبریل نیچے جاؤ، پوری زمین میں سے تھوڑا تھوڑا حصہ لے کر کے ایک مٹھی بھر مشک اور یہ خاک لے کر آؤ، مٹی لے کر آؤ۔ جبریل آئے، پوری دنیا کے کونے کونے سے سب طرح کی تھوڑی تھوڑی مٹی لی اور ایک مٹھی بھر مٹی لے کر کے اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ اللہ نے اس مٹی کو لیا، آدم کو بنایا، خود اپنے ہاتھ سے بنایا، اور پھر اس میں روح پھونکی۔ اور پھر تیسری خصوصیت، مسجود ملائکہ بنایا، فرشتوں کو آدم کے سامنے سجدہ کروایا۔ اور چوتھی خصوصیت، ابو البشر اور سب سے پہلا نبی، سب انسانوں کا باپ اور سب نبیوں میں سب سے پہلا نبی۔ آدم علیہ السلام سے پہلے نہ کوئی انسان تھا نہ کوئی نبی تھا، سب سے پہلا انسان بھی آدم اور سب سے پہلا نبی بھی آدم۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں رکھا، جہاں چاہو گھومو، جہاں چاہے پھرو، جو چاہے جنت میں کھاؤ پیو، تمہیں کوئی کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہے۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام اکیلے بوریت محسوس کرنے لگے۔ اللہ نے ان کی الٹی طرف کی چھوٹی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا اور ان سے آدم علیہ السلام کا نکاح کروا دیا۔ نکاح ہونے کے بعد وہ تو عزازیل شیطان جو ان کا کھلا ہوا دشمن تھا، وہ ابھی بھی دشمن تھا، اس سے صلح نہیں کی تھی۔ آدم علیہ السلام کے پاس وہ بار بار آیا کہ اللہ نے تمہیں جو اس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے، اس درخت کی ایک تاثیر ہے، جو اس کا پھل کھا لیتا ہے وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا اور کبھی یہاں سے نکلے گا نہیں، اس لیے تمہیں منع کیا ہے۔ اللہ تمہیں جنت سے نکالنا چاہتے ہیں، جیسے مجھے مردود کیا تمہیں بھی کبھی مردود کر دیں گے، میری بات مان لو، اس درخت کا پھل کھا لو۔ لیکن آدم علیہ السلام نے نہیں مانا، وہ حضرت حوا کے پاس گیا اور حضرت حوا کو جا کر ولغلانے لگا، بار بار اصرار کرنے لگا۔ عورتیں ذرا کمزور ہوتی ہے، بہکاوے میں آ گئی اور حضرت حوا نے آدم علیہ السلام کے سامنے بہت زیادہ اصرار کیا کہ چلو پورا پھل مت کھاؤ، اس کا ہم آدھا کر لیتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے یا تو وہ گیہوں کا دانہ تھا یا گیہوں کے دانے جیسی کوئی چیز تھی، گیہوں کے دانے کے برابر، اس کو 2 حصوں میں بانٹا، آدھا حضرت حوا نے کھایا، آدھا حضرت آدم نے۔ جیسے ہی انہوں نے اس دانے کو منہ میں رکھا، فوراً ان کے کپڑے اتر گئے اور اللہ کی طرف سے حکم آواز آئی، اے آدم، اتنی بڑی میں نے جنت بنائی، پوری جنت کو تیرے لیے جو ہے کھلی کر دی، کہیں بھی جا، گھوم پھر، مزے کر، ایک درخت سے منع کیا، اس ایک درخت سے بھی تو رک نہیں پایا، اب جنت میں نہیں رہ پائے گا، یہ بھی تو اتر جاؤ میری جنت سے نیچے زمین کے اوپر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے، مفسرین نے لکھا ہے، ابن کثیر نے لکھا ہے اپنی تاریخ کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے
حضرت آدم کو تو ہندوستان میں اتارا اور حضرت حوا کو جا کر جدہ میں اتارا، اتنے دور دور اتارا، اور کئی سالوں تک ان کو الگ الگ رکھا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام حرم شریف پہنچے، مکہ پہنچے، اور مکہ پہنچ کر کے وہاں بیت اللہ کی بنیاد رکھی، بیت اللہ کی تعمیر کی، اور اللہ نے جنتی پتھر جو تھا حجر اسود وہ حضرت آدم کو دیا۔ حضرت آدم نے وہ پتھر وہاں پر رکھا۔ بیت اللہ کی تعمیر کرنے کے بعد بیت اللہ کا طواف کیا، یہاں سے عرفات کے میدان میں گئے، وہاں جا کر کے حضرت حوا سے ملاقات ہوئی۔ پھر ملاقات کے بعد میں جبریل نے دونوں کی پہچان کرائی کہ تم دونوں میاں بیوی ہو، اتنے عرصے اللہ نے تم کو جدا رکھا، آج تمہاری واپس ملاقات ہوئی ہے۔ پھر دونوں میاں بیوی آپس میں رہنے لگے، اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو خوب اولاد عطا فرمائی۔ جب بھی حضرت حوا حمل سے ہوتی تو آپ کے 2 بچے ہوتے، ایک لڑکی اور ایک لڑکا۔ جب دوبارہ حمل سے ہوتی پھر ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوتا۔ جو پہلے والے لڑکا اور لڑکی ہوتے تھے ان کا نکاح جو بعد میں لڑکا اور لڑکی پیدا ہوئے ہیں ان سے ہوتا تھا۔ ایک ساتھ جو لڑکا لڑکی پیدا ہوئے ہیں ان کی شریعت کے اندر ان دونوں کا نکاح آپس میں جائز نہیں تھا۔ پھر ایک قتل کا مسئلہ آ گیا۔ حابیل اور قابیل دونوں آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی یہ ذرا سانولی تھی، اور قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی یہ بہت گوری چٹی اور خوبصورت تھی۔ ان کی شریعت میں یہ تھا کہ جس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے اس کا نکاح اس سے نہیں ہو سکتا ہے، اس کا نکاح پہلے والی سے ہو سکتا ہے۔ تو قابیل کا نکاح اس لڑکی سے ہونا تھا جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اور حابیل کا نکاح اس لڑکی کے ساتھ ہونا تھا جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی ہے۔ لیکن قابیل ضد پہ اڑ گیا، میں تو اس سانولی سے نکاح نہیں کروں گا، میں تو اسی سے نکاح کروں گا جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، یہ گوری ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے خوب سمجھایا، بیٹا اپنی شریعت میں یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، میری بات مان لو، میں اللہ کا نبی ہوں، ایسی اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ لیکن وہ نہیں مانا۔ آدم علیہ السلام نے فیصلہ کیا دونوں اپنے اپنے صدقے کو لے کر کے صفا پہاڑی پر رکھ کر آؤ۔ صفا پہاڑی جو لوگ جو کرتے ہیں بیچ میں صحیح بین صفا والمروہ، بیت اللہ کے بالکل سامنے ہی ہے، جو لوگ حج عمرہ کر کے آئے ہیں ان کو پتہ ہوگا صفا اور مروہ دونوں پہاڑی کو۔ اس صفا پہاڑی کے اوپر آدم علیہ السلام نے دونوں بیٹوں کے صدقے کو رکھوایا۔ اس زمانے کے اندر صدقے کا مال کھانا کسی کے لیے جائز نہیں تھا۔ جو بھی صدقہ نکالتا تھا وہ کسی اونچی جگہ پر رکھتا تھا، آسمان سے آگ آتی تھی، جس کا صدقہ قبول ہوتا تھا اس کے صدقے کو کھا جاتی تھی، باقی کا صدقہ وہیں پڑا رہتا تھا۔ حابیل کا صدقہ قبول ہو گیا، قابیل کا صدقہ وہیں پڑا رہ گیا۔ آدم علیہ السلام نے پھر سمجھایا، دیکھ بیٹا قابیل، تیرا صدقہ اللہ نے قبول نہیں کیا، تو غلطی پر ہے، باطل پر ہے، میری بات مان لے، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا حکم تجھے بتا رہا ہوں۔ وہ اور زیادہ غصے ہو گیا، پہلے تو صرف بات تھی، اب تو میری توہین ہو گئی، میرا صدقہ قبول نہیں ہوا۔ اس نے حابیل کو قتل کر دیا۔ جب حابیل کا قتل کیا اب لاش کا کیا کرے؟ اللہ نے قرآن میں واقعہ بیان فرمایا، اللہ نے ایک کوے کو بھیجا، اس کوے کے سامنے دوسرا کوا مرا ہوا پڑا تھا، اس کوے نے اپنے پنجوں سے زمین کو کھودا، اس مرے ہوئے کوے کو اندر ڈالا، اس کے اوپر مٹی دی، اس کو دفن کیا۔ اب یہ قابیل کہنے لگا میں اتنا بیوقوف ہوں، میرے اندر اس کوے جتنی بھی عقل نہیں ہے کہ میں اپنے بھائی کو دفنا سکوں۔ پھر اس نے بھی گڑھا کھودا اور اس نے مٹی کے حوالے کیا اپنے بھائی کو۔ اور نبی نے حدیث میں ارشاد فرمایا، جو شخص کسی نیکی کی شروعات کرے اس کے بعد جتنے لوگ اس نیکی پر چلتے رہیں گے، ان سب نیکی پر چلنے والوں کا جتنا ثواب ملے گا اتنا کا اتنا ثواب اس نیکی کی شروعات کرنے والے کو ملتا رہے گا۔ اور جو شخص کسی گناہ کی شروعات کرے، کسی گناہ کی ابتدا کرے، اس کے بعد دنیا میں جب تک لوگ اس گناہ کو کرتے رہیں گے، جتنا گناہ ان گناہ کرنے والوں کو ملے گا اتنا کا اتنا گناہ اس گناہ کی شروعات کرنے والوں کو ملے گا۔ قیامت تک جتنے لوگ قتل کریں گے، قتل ہوں گے،
ان قتل کرنے والوں کو جتنا گناہ ملے گا اتنا کا اتنا گناہ اس قابیل کو ملتا رہے گا جس نے دنیا کے اندر قتل کے گناہ کی شروعات کی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی کثیر اولاد ہوئی اور آپ کا آخری وقت آ گیا، موت کا وقت آ گیا۔ جب موت کا فرشتہ آدم علیہ السلام کے سامنے آیا، آدم علیہ السلام نے اپنے بیوی بچوں سے کہا مجھے تنہا چھوڑ دو، مجھے اکیلا چھوڑ دو، میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ پھر اللہ کے حمد و ثنا میں لگ گئے اور اللہ کے حمد و ثنا کرتے ہوئے فرشتے نے ان کی روح قبض کر لی۔ روح قبض کرنے کے بعد مفسرین لکھتے ہیں حضرت جبریل نے فرشتوں کے ساتھ مل کر کے حضرت آدم علیہ السلام کو غسل دیا، 3 کپڑوں میں کفن پہنایا، مٹی کے حوالے کیا اور ان پر جنازے کی نماز پڑھی، اور ان کا بیٹا شیس جن کو اللہ نے نبی بنایا تھا جو وہاں پر موجود تھا، جبریل نے ان کو نصیحت کی تم بھی جس طریقے سے ہم کو تم نے جنازے کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اسی طریقے سے جنازے کی نماز پڑھنا اور اسی طریقے سے کفن دفن کرتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو انبیاء کرام کی سیرت کو معلوم کر کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن لوگوں کی سنت باقی ہو سنتیں پڑھ لیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين۔ تکبر مکن زینہار اے پسر کہ روزے زدستس در آئی بسر، تکبر زدانا بودنا پسند غریب آید ایمانا از ہوش مند، تکبر عزازیل خار کرد بزندان لعنت گرفتار کرد۔ گرامی قدر سامعین ذی وقار، دینی اور اسلامی بھائیوں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 سے لے کر کے 40 تک
ان 10 آیتوں کے اندر اللہ پاک نے ابو البشر سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ اللہ پاک نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے تقریباً کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام بھیجے۔ ان انبیاء کرام میں سب سے پہلے نبی سیدنا و ابونا آدم علیہ السلام ہے، اور سب سے آخری نبی ہم سب کے پیارے، آمنہ کے دلارے، عبداللہ کے لخت جگر، عبد المطلب کے نور نظر، سرور کونین، فخر موجودات، حبیب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اور ان انبیاء کرام کا تذکرہ یہ ہمارے لیے باعث سعادت اور باعث ہدایت ہے، نیک بختی کا بھی ذریعہ ہے اور ہدایت کا بھی ذریعہ ہے۔